پاکستان کو آپ کا ایک بار پھر ضرورت ہے. پاکستان بھر میں قائد عوام کے جیالوں کو جاگنا پڑے گا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے جیالے کشمیر سے لے کے خیرپور تک ان کو جاگنا پڑے گا. ہمیں مل کے پاکستان کو بچانا ہے. قائد عوام اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قائد عوام نے اس ملک کے لیے کیا خواب دیکھا تھا. آپ کو معلوم ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے آپ کے لیے کیا خواب دیکھی تھی. اور اس وقت جو حکومت ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، جو حکومت سلیکٹڈ ہے، جو حکومت نالائق ہے، جو حکومت نا اہل ہے، ناکام ترین ہے، ناجائز ہے، آپ نے سب میرے ساتھ دے کے ان کو بھگانا ہے. یہ پاکستان کے غریب عوام دشمن پالیسیز کی وجہ سے، غریب دشمن پالیسیز کی وجہ سے عام آدمی کو تکلیف پہنچایا ہے. ہر پاکستانی کو تکلیف پہنچایا ہے. وہ آپ کے حقوق سلب کرنا چاہتے ہیں، آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مارنا چاہتے ہیں. آپ کے جمہوری حقوق ہو، آپ کے انسانی حقوق ہو، آپ کے معاشی حقوق ہو، عمران خان آپ سے آپ کے حقوق چھیننا چاہتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے، پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو عوام کو حقوق دلواتی ہے. ماضی میں بھی آپ نے یہی کام کیا تھا. آج بھی آپ کی محنت کی ضرورت ہے، آپ کی جدوجہد کی ضرورت ہے. ہم نے سب مل کے اس عمران کا مقابلہ کرنا ہے. پاکستان کے عوام کو نجات دلانا ہے. خان صاحب نے کوئی اثر نہیں چھوڑا، خان صاحب نے کوئی اثر نہیں چھوڑا. عوام کو مہنگائی کی سونامی میں ڈبا رہا ہے. بے روزگاری اور غربت تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے. اور خان صاحب اپنا 3 سال کا تباہی کا جشن منا رہا ہے. عوام بھوکا ہے، نوجوان بے روزگار ہے، کسان کو اپنا فصل کی قیمت نہیں ملتا، مزدور کو اپنا محنت کا صلہ نہیں ملتا، اور خان صاحب اسلام آباد میں جشن منا رہا ہے. خان صاحب نے ہر صوبہ پہ ڈاکہ مارا ہے. جب NFC ایوارڈ نہیں دیا جاتا ہے، جب 18ویں ترمیم پہ ڈاکہ مارا جاتا ہے، تو وہ نہ صرف سندھ کے ساتھ ناانصافی ہے، وہ پختونخوا کے ساتھ بھی ناانصافی ہے، وہ ہمارا پنجاب کے ساتھ بھی ناانصافی ہے. جب ایک صوبہ کے ساتھ ناانصافی ہوتا ہے تو پورا پاکستان سے ناانصافی ہوتا ہے. آپ کو بھائی عوام نے آئین دلوایا تھا، اس آئین نے آپ کو حقوق دلوائے تھے. ہم نے یہ نہیں برداشت کیا کہ کوئی ضیاء آ کر آپ سے یہ حقوق چھینے. ہم نے یہ بھی برداشت نہیں کیا کہ کوئی مشرف آ کے آپ سے آپ کے حقوق چھینے. تو ہم یہ کیوں برداشت کریں کہ کوئی کٹ پتلی اسلام آباد میں بیٹھے اور آپ کے حقوق پہ ڈاکہ مارے. قائد عوام اور بی بی شہید
ایک ایسے حکومت چاہتے تھے جہاں ریاست غریب کا خیال رکھتے ہیں، جہاں حکومت روزگار دلواتی ہے، جہاں حکومت غریب ترین عورتوں کے جیب میں پیسہ دلواتے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو۔ یہ قائد عوام کا سوچ تھا، یہ ویری شہید کی سوچ تھی کہ جتنے نوجوانوں کو روزگار مل سکتے ہیں اتنا ہی اچھا ہے۔ شہید بی بی کے دور کے لیے تو مشہور تھا کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی، بے نظیر آئے گی یہ روزگار، یہ قائد عوام کا تحفہ ہے، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ ہے۔ ہم کسی تک پتلی کو کیوں چھیننے دیں گے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے حق روزگار پہ ڈاکہ مارا جا رہا ہے؟ وہی عمران، وہی سلیکٹڈ جو دعویٰ کرتا تھا کہ میں 1 کروڑ نوکریاں دلواؤں گا، اسی عمران نے جن کے پاس روزگار تھا ان سے بھی روزگار چھینا ہے، جو نوکری کر رہا تھا ان سے بھی نوکری چھینا ہے۔ ان نوجوانوں کا کیا کریں گے جو 2 ڈگری ہاتھ میں لے کے دھکے کھا رہے ہیں مگر ان کو بھی روزگار نہیں مل رہا؟ اس نے کیا روزگار دینا تھا؟ ہمارا سٹیل ملز کے ملازمین ہو، پورا پاکستان کا اثاثہ تھا سٹیل مل، قائد عوام کا تحفہ تھا سٹیل مل۔ 10,000 خاندان ادھر کام کرتے تھے، 10,000 خاندان کے گھر کا کچن اور سٹیل مل کی وجہ سے چلتا تھا۔ اس لیے عمران نے آ کے اس 10,000 خاندانوں کو بے روزگار کر دیا۔ روزگار کیا دینا تھا؟ جو شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے FIA میں عوام کو روزگار دلوائی تھی، ان کو 20 سال 30 سال سروس کرنے کے بعد بے روزگار کر دیا۔ کیا 1 کروڑ نوکریاں دینا تھا جو آپ کا سندھ پبلک سروس کمیشن ہے؟ وہ ایک سازش کے تحت بند پڑا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہر صوبہ میں پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے، مگر ایک ہی صوبہ میں پبلک سروس کمیشن پہ تالا لگا ہوا ہے۔ ایک ہی صوبہ کے نوجوانوں کو روزگار سے محروم رکھا جا رہا ہے، ان کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے۔ یہ کس قسم کا مذاق ہے سندھ کے عوام کے ساتھ؟ یہ کس قسم کا مذاق ہے یہاں کے نوجوانوں کے ساتھ؟ جن کے پاس روزگار تھا، جن کے پاس روزگار ہے، ان کا روزگار خطرہ میں ہے۔ جو پچھلے سال اس سال روزگار کا اپلیکیشن ڈال سکتے تھے، روزگار مل سکتا تھا، ان کو بھی موقع نہیں ملے گا۔ اس معاشی بحران میں جب حکومت کا کام ہے روزگار دلوانا، ہم پوچھتے ہیں عمران سے کہ وہ کیا کر رہا ہے عوام کو روزگار دلوانے کے لیے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے 16,000 سے زیادہ خاندانوں کو روزگار دلوائی تھی۔ ان 16,000 خاندانوں کو میاں صاحب کے دور میں 90 کے دور میں بے روزگار کروایا گیا۔ پھر جب مدِ ہور صدر زرداری کا دور تھا تو انہی 16,000 خاندانوں کو پارلیمان میں روزگار دلوایا تھا۔ پارلیمان سپریم انسٹیٹیوشن ہے، کوئی پارلیمان کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتا ہے۔ اگر پارلیمان نے روزگار دلوایا ہے تو کوئی ان سے چھین نہیں سکتا ہے۔ مگر عدلیہ سے ایک عجیب فیصلہ آیا ہے جس کا انشاءاللہ تعالی ہم اپیل بھی کریں گے،
اور 16,000 خاندانوں کو بے روزگار کروایا گیا ہے۔ یہ خان صاحب کی 3 سال کا کارکردگی ہے۔ 3 سال میں کروڑوں نوجوانوں کو بے روزگار کروا دیا ہے۔ یہ کس قسم کا تبدیلی ہے؟ یہ وہی خان صاحب ہے جس نے وعدہ کیا تھا کہ 50 لاکھ گھر بناؤں گا۔ یاد ہے آپ کو؟ خان صاحب نے وعدہ کیا تھا 50 گھر بنائیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، خیرپور بھی پاکستان کا حصہ ہے، خیرپور میں کتنے گھر بنے ہیں؟ خان صاحب نے کتنے گھر بنائے ہیں؟ گھر بنانے کے بجائے ایک سازش کے تحت غریبوں کے سر سے چھت چھینا جا رہا ہے۔ کچی آبادیوں کو گرائے جا رہے ہیں، کچی آبادی کو گرایا جاتا ہے اور امیروں کا آبادی کو بچایا جاتا ہے۔ بنی گالا کو ریگولرائز کروایا جاتا ہے، بنی گالا کو ریگولرائز کروایا جاتا ہے اور گجر نالہ میں غریب کے مکان گرائے جاتا ہے۔ یہ ہے خان صاحب کی تبدیلی۔ 50 لاکھ گھر بنانے تھے، صرف سندھ صوبے میں 50 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو بے گھر قرار دے دیے، اور یہ سازش ملک بھر میں چل رہا ہے۔ ہر صوبہ میں ناانصافی ہو رہا ہے۔ جہاں سندھ کا نوجوان سے روزگار چھینا جا رہا ہے، وہاں پنجاب کا نوجوان بھی روزگار کے لیے رو رہا ہے۔ پختونخوا کا نوجوان بھی روزگار کے لیے ترس رہا ہے۔ بلوچستان کا نوجوان کا بھی روزگار کا حق ہے۔ یہ باقی جو جماعتیں ہیں، باقی جماعتیں روزگار چھینتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دلواتی ہے۔ میں آپ کو یاد دلواؤں کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو پہ احتساب کورٹ میں کیس لگی تھی، وزیر اعظم کو ٹرائل کروایا جا رہا تھا، وزیر اعظم کا پیشی ہو رہے تھے، وزیر اعظم کو ٹرائل کروایا جا رہا تھا۔ کس بات کی؟ جرم کیا تھا کہ بی بی شہید نے نوکریاں دلوائی تھی۔ یاد ہے آپ کو؟ جب کورٹ پہ پیش ہوتی تھی، سوال پوچھا گیا تو شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اس وقت بھی کہی تھی کہ اگر روزگار دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گا۔ ہم انشاءاللہ تعالی جن سے خان صاحب نے نوکری چھینا ہے، جن کو خان صاحب نے بے روزگار کروایا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وعدہ ہے۔ ہمارا حکومت آ رہا ہے، ہم آپ سب کو بحال کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جب پیپلز پارٹی کا حکومت ہوگی تو حکومت یہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ ہم کیسے روزگار چھینیں۔ حکومت کا کام ہوگا، حکومت کا ذمہ داری ہوگی کہ میرے نوجوان اگر بے روزگار ہیں، ہمیں ان کو روزگار دلوانا ہے۔ وزیر اعظم خان صاحب نے جہاں 18ویں ترمیم پہ ڈاکہ مارا، جہاں NSC ایوارڈ پہ ڈاکہ مارا،
جہاں آپ کے حق روزگار میں ڈاکہ مارا، وہیں خان صاحب آپ کے پانی کے حق پہ بھی ڈاکہ مار رہا ہے۔ خان صاحب کے دور میں جس طریقے سے ارسا پانی کا نظام چلا رہا ہے، جس طریقے سے ارسا لوور ریپیرین سے ناانصافی کر رہی ہے، تاریخ میں ایسا نہیں ہوا ہے۔ اگر ہمیں تانا دیا جاتا ہے، ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تھر پارکر میں پانی نہیں، ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تھپتا کراچی میں پانی نہیں۔ اگر ارسا ناانصافی کرے گا، اگر ارسا لنک کنال کو چلاتے رہیں گے، اگر آپ ہمارا پانی کے حق پہ ڈاکہ ماریں گے، اگر آپ ہمارا پانی چوری کریں گے، تو پھر گھر کے بچے پیاسا مریں گے، تو پھر کراچی کے عوام پانی کے لیے ترس رہے ہیں۔ ہم آپ کا ناانصافی برداشت نہیں کریں گے، ہمیں دیوار سے نہ لگایا جائے۔ ہم کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیں گے۔ پانی منصفانہ طریقے سے بانٹا جائے، ورنہ پاکستان پیپلز پارٹی کا احتجاج کا اعلان آج نثار کھورو صاحب نے حیدرآباد سے کروایا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے عوام کے حقوق باہر نکلیں گے، اور جب پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نکلتے ہیں تو چاہے وہ مشرف ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق ہو، ہم ان سے اپنا حقوق چھین کے واپس آ جاتے ہیں۔ وزیر اعظم حق روزگار پہ ڈاکہ مارا گیا، پانی کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ 18ویں ترمیم ہو یا NFC ایوارڈ ہو، خان صاحب ان پہ مسلسل حملہ کرتے آ رہا ہے، مگر جس صوبہ سے یا جن صوبے سے گیس پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ صوبہ سندھ ہو یا بلوچستان ہو، چاہے وہ سوئی ہو یا گھوٹکی ہو، وہ پورے ملک کو گیس پہنچاتے ہیں۔ آپ کا آئین، قائد عوام کا دیا ہوا آئین، 70 کا آئین کہتا ہے کہ جہاں کا وسائل ہوگا سب سے پہلا حق انہی لوگوں کا ہوگا، پھر باقی ملک کا ہوگا۔ کہ ہمارا آئینی حق ہے، یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ ہم کسی سے بھیک نہیں مانگتے ہیں، ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمیں اپنا حق دو، جہاں بھی آپ نے گیس پہنچانا ہے سو بسم اللہ، لیکن سب سے پہلے ان علاقوں کو گیس پہنچایا جائے جو وہ گیس پیدا کرتے ہیں، چاہے وہ سوئی ہو یا گھوٹکی ہو، وہاں کے عوام کے لیے گیس نہ ہو، وہاں کے عوام کا معاشی قتل ہو اور پورا پاکستان ان کے گیس پہ چل رہا ہو۔ یہ ناانصافی ہم برداشت نہیں کریں گے۔ ساتھیوں، ہمیں آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے۔ آپ اپنا جدوجہد تیز کریں۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ ملک بھر میں جیالوں کو جگانا ہوگا اگر ہم نے پاکستان کو بچانا ہے۔ ساتھیوں، آپ اپنا تیاری پکڑیں۔
آپ کا صوبائی تنظیم احتجاج کے لیے نکل رہا ہے. میں امید رکھتا ہوں کہ جب وہ خیرپور پہنچتے ہیں تو خیرپور کا احتجاج سب سے بڑا ہوگا. میں امید رکھتا ہوں کہ جب وہ خیرپور پہنچتے ہیں آپ سب ساتھ مل کے اس نالائق نااہل ناکام ترین حکومت کو گھر بھیجیں گے. ہم نے بہت سی دوستوں پہ بھروسہ کیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان سب نے ہمیں دھوکہ دیا ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی کافی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے GLA کافی ہے. ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر اپنی جماعت کا سیاست کریں گے اور ان ساری غیر جمہوری قوتوں کو بگائیں گے. بھٹو آپ سب کا بہت بہت شکریہ.